السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فتعال غير مجذوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ہود کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ آج اس کی کل 123 آیات ہیں. آج ہم نے اس کی تقریباً 103 آیاتیں پڑھ لی ہیں. جو کل ہم نے تلاوت کی تھی اور جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی ہدایت اور تعزیانہ یادداشت اور اپنا خوف انسانوں کی رہنمائی کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے، اور ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کے آسرے کو، اللہ کے بھروسے کو، اللہ کے توکل کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر توکل کرتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی تھی. لما جاء امر ربک وما زادہم تدبیر. اللہ کے علاوہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے، جنہوں نے اپنے اوپر آپ بھی ستم ڈایا تھا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بنایا تھا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. یہ قرآن کی عبارت ہے، یہ کوئی ایسی اس میں ملاوٹ نہیں ہے. کوئی بھی قرآن کا وہاں ترجمے سارے پڑھے ہوئے، کوئی بھی پڑھ لیں کہ یہ اللہ نے اسی طرح فرمایا کہ جو انہوں نے دوسرے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے تھے، ان جب اللہ کا حکم آیا تو ان کے کچھ کام نہ کر سکے، کچھ کام نہ آ سکے، کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. یہ آخری کل ہم نے پڑھا تھا. اس کو ذرا دماغ میں، مائنڈ میں، دل کے اندر اس کو جگہ دیں اور اپنی میموری کو، اپنی یادداشت کو ذرا تیز کریں. آج اللہ کی ذات کریم نے اسی تسلسل کے ساتھ جو آیات مبارکہ فرمائی ہیں، یہ آج میں بار بار اس کو پڑھتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے کہ لوگ کیسے بھول کے اس دنیا کے اندر مشغول ہیں اور اپنی عاقبت کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں ہیں. اگر سوچتے ہیں تو بس اوپری سطح کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو
دنیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ عزیز، زبردست اور غفور بخشنے والا بار بار، جس نے یہ دنیا بنائی اس لیے ہے کہ انسانوں کے درمیان دیکھے کہ کون انسان جو ہے اس کی تباہ کر کے، ارادے کی آزادی ہے آپ کو، اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے جائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، اور اگر آپ نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کے اوپر فرشتے آپ کی امداد کریں گے، اور اس لیے بنائی گئی ہے کہ اپنی آزادی کے ساتھ جب اللہ کے سامنے پیش ہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حساب جو ہے خیر جرا و شر جرا کا حساب جو ہے سامنے آ جائے گا، بہت سے لمحہ فی الصدور، سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی برآمد ہو جائیں گے۔ ہاں سب آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل سے جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے، یہ مضمون ایک ہی جگہ کا ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَحِيَّ ظَالِمَهَا، تیرا رب جب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے جو پہلے میں نے گزارش کر دی، إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر واقعہ اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت اور دردناک ہے۔ کہ شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا اپنی قوم کو، حالانکہ شعیب علیہ السلام خود بھی تاجر تھے، مالدار تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ تن کو سر میں لا تن کو سر میں کیا، کاٹے یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈاکے مت ڈالو، چوری نہ کرو، اور یہ جو جگہ ٹیکس راستے میں تم نے سڑکیں بلاک کر کے چگی لیتے ہو یہ بھی منع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے باز نہیں آئے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا، کل جو پڑھے تھے ہم نے تو کہا تھا کہ اے شعیب تیری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، اگر تیری برادری کا ہمیں فکر نہ ہوتا تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر دیتے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، تم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور میری برادری کا تمہیں زیادہ فکر ہے کہ برادری تو انسانوں کا جتھا ہے، مخلوق ہے، اور خالق کا حق جو ہے اس کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور خالق نے جب کن کہنا فیکون ہو جانا، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سی۔ تو پھر اللہ نے آج جو فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَخَذُ، وہاں تو چیلنج دے دیا تھا صالح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، جو کرنا پھر کر لو، جیسے پہلے پیغمبروں کے ہم نے قصے پڑھے ہیں۔ تو كَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرا جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، دل واقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے، ان أَخَذُهُ عَلِيمٌ شدید، اس سخت پکڑ کے اندر، شدت کے اندر، قوت کے اندر، ان فی ذلک لآیہ، ایک نشانی کن کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں کسی کو جھوٹی قسم کھانی پڑ جائے تو اس کو اگر اللہ کا خوف دلائے تو وہ ڈر جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ آخرت کے اندر یہ حساب ہونا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اگر اس کا ایمان ہے۔ تو جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت کا خوف جو ہے اس کے اندر ایک ایسی نشانی ہے کہ انسان غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیش آنے والا۔ اب کئی قومیں ہیں جو ایک قوم کے بعد دوسری قوم تباہ ہوئی، دوسری قوم کے بعد دوسری تباہ ہوئی، دوسری امت کے بعد دوسری امت تباہ ہوئی، اور ساری تباہیاں جو ہیں ہوتی گئی، اور جو موجود امت تھی وہی پکڑی گئی، اور جو پہلے بیج بو گئے تھے برائی کا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے عقل کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا پھر دوبارہ موجود ہو جس میں وہ لوگ جو بیج بوگے گئے تھے، جنہوں نے برائی کے درخت لگائے تھے، ان کو بھی سزا دی جائے۔ قیامت اس وقت برپا ہوگی اور سب لوگوں کو پھر ذالک یوم المشہود، پھر ساری دنیا کے سامنے ان کو لایا جائے گا، پھر ان کے بھی بوئے بیج جن کی وجہ سے قومیں جو ہیں، امتیں ہیں، ضلالت کے گڑھے میں گری ہیں، ان
کو پھر سزا دی جائے گی۔ یہ وہ جو آخرت کا جو خوف ہے، ذالک یوم مجموعون، آخرت کیا ہے؟ وہ دن ہے جب سارے لوگ جمع کیے جائیں، سارا آدمی جمع ہوگا، کوئی مخلوق کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے روبرو کھڑا رہا، سب کھڑے ہوں گے۔ یہ منظر کیسے دیکھتا، بس پکچر دیکھیں کیسے ہوگی کہ بڑا بھی ہوگا، چھوٹا بھی ہوگا، دادا بھی ہوگا، دادی بھی ہوگی، سارے پردادے جہاں سے نسلیں چلی ہیں ساری اللہ کے دربار میں موجود ہوں۔ جیسے پہلے اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے سب روحوں کو پیدا کیا، من ذریت آدم، آدم کی ذریت سے نکالا، اور پھر کہا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلی، بے شک تو ہمارا رب۔ تو جب ہم بھول گئے تو پھر ہمیں سزا دی، اگر ہم یاد کریں گے تو پھر ایسے محل ہیں جس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، جس میں اصل مصفہ خالص شہد کی نہریں، نتھرے ہوئے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ وہ چاندی کو سونے کو پھل کیسے لگے گے؟ کہ جب لکڑ کو پھل لگ سکتا ہے تو اللہ چاندی سونے کو بھی پھل لگا سکتا ہے۔ ہیرے اور موتی کے کنارے ہوں گے، زمرد اس کی ریت ہوگی، کیسی وہ نہریں ہوں گی، اور سلسبیل ہوگا، اور ان المتقین فی جنات النعیم فاکہین بما آتاہم وقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ متقین جنت نعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ متقین علی فرش، اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ متقین فرش کے اوپر، زمینوں کے اوپر تکیے لگے ہوئے جو ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے، متقابل آمنے سامنے بیٹھے گے۔ اور وہ جنت کیسی؟ فیہن قاصرات لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں ایسی خواتین ہوں گی جن کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ کانہم الیاقوت والمرجان، کہ یاقوت اور مرجان جو ہیرے اور موتی ایسی ہوں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی۔ پھر آگے اللہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں ومن دونہما جنتان، پھر ان کے لیے دو جنتیں، مدہامتان، گنے سائے ہوں گے، لہلہاتے کھیت ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے۔ ہر روز جنت کو سجایا جائے گا کہ روز ایک ہی باغ نہیں آپ دیکھیں گے، اسی باغ کے اندر اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم روز آتے ہیں مسجد دیکھتے ہیں ایسے ہی، لیکن اللہ روز اس کے حسن کو تبادلہ کرے گا۔ کیسی وہ جنت ہوگی، اس کی خواہش کرے اللہ سب کو اللہ میں جنت میں لے جائے۔ کتنا فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے اس میں جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ لوگ، وہ دن کیا ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، سارا کچھ فلم چل رہی ہوگی سامنے ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، آپ سمجھتے ہیں نا بڑی دیر ہے، میں 75 سال کا ہو گیا انہیں گلیوں میں، انہیں بازاروں میں، اس سڑکوں گلی میں 8 نمبر 7 نمبر 6 نمبر، ایک ایک گھر کا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے دن کہ 75 سال گزر گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کام کو ہم اس کے لیے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے کہ کب سے یہ اربوں سال سے دنیا بنی کسی کو پتہ ہے؟ گزرتی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا ایک منصوبہ ہے کہ کب یہ قیامت آنی ہے، جب دنیا سے بالکل اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کڑچ ہوگی دنیا میں، ختم ہو جائے۔ پھر نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، سور پھونک دیا جائے گا اور وہ بڑا خطرناک دن ہے۔ اور پھر کہے گا اللہ لقد كنت فی غفلۃ من هذا فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، پہلے تو تیری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، آج ذرا دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے۔ اللہ دی اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ القی فی جہنم کل کفار عنید، اب تمام کفاروں کو، تمام مشرکوں کو، تمام شرک کرنے والوں کو، منکروں کو اس جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ وہ جہنم، ونؤخر الا لاجل معلوم، چند
تھوڑے وقت کے لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یاتی اللہ، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی فکر مندی کی بات ہے، یوم یاتی اللہ تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ اللہ اللہ معاف، اللہ معاف۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے، جب وہ آئے گی تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہو، ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ جنہوں نے جیل دیکھی ہے، جیل کے اندر جب سپرڈنٹ جیل ملاحظہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے حواری ہوتے ہیں، جو اس کے اہلکار ہوتے ہیں، اس کے جو محافظ ہوتے ہیں، اور پوری جیل کے اندر سناٹا چھایا ہوتا ہے، اور صرف اس کے بوٹوں کی آواز آتی ہے، اور کوئی جو آہستہ آہستہ کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا خوف اس کا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا خوف اس دن کتنا ہوگا کہ سارے فرشتے اس کی جو انتظام کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ساری مخلوق جو ہے اس دن خاموش ہوگی، اور صرف ایک ہی شی جو اس کے اندر ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، شقیوں و سعید، اس میں بدبخت بھی ہوں گے اس دن، تو کچھ نیک وقت بھی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں نا اللہ نے کتنی خطرناک بات کی کہ وہاں تو بات ہی نہیں کر سکے گا کوئی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا دامن گرفتہ ہوں، اور وہ بزرگ جو ہیں مچل کے بیٹھ جائیں گے جنت کی جانب، ان کو جنت کا حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تو جنت کے راستے میں بیٹھ جائیں گے آ کے، میں نے تو جنت میں نہیں جانا، پہلے شیخ امین کو ساتھ بھیجو۔ یہ شیخ امین تو مشرک ہے، ظالم ہے، اس نے تو ظلم کیے ہیں، حق مارے ہیں لوگوں کے، تو وہ کیسے تیرے ساتھ جائے گا؟ وہ کہتے نہیں بس میں نے لے کے جانا ہے، تو اللہ کہتا وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا، تو لے کے کسی کی کیا مجال ہے؟ اور سارے پیغمبر ہاتھ اٹھائیں گے اور سب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور آپ سجدے میں ہوں گے، پھر اللہ فرمائیں گے الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگے، پھر کہیں گے اللہ میری امت کو معاف فرما دو۔ جی ہم امتی بیٹھے ہیں، روزانہ ہم اعلان کرتے ہیں قرآن کا مطالعہ، سیدھا سا قرآن ہے، اس کا مطالعہ کرنا بیٹھے ہیں 20 منٹ کے بعد، اور اتنی فکر مندی ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ روٹی پانی کی اتنی فکر، جو روٹی پانی کا بندوبست تو اللہ نے کرنا ہے، فکر تو ہمیں آخرت کی ہونی چاہیے، فکر تو ہمیں اللہ کی عبادت بندگی کی ہونی چاہیے، فکر تو ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن ہماری فکر روٹی کی پڑی ہے۔ بیماری اللہ نے دور کرنی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، مصیبت اللہ نے ڈالنی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں سب کو چھوڑ کے اللہ کے اوپر میں نے توکل کر لیا ہے، توکل تو پھر اللہ سارے کام کر دیتے، لیکن اگر اللہ کے اوپر توکل نہیں تو پھر اٹک جائیں گے۔ اس لیے یہ جو سہارے ہیں کوئی سہارا نہ ڈھونڈے، صرف اللہ۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں جب ڈالے جائیں گے شدت سے وہ ہانپیں گے، اذا القوا فیہا، وہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو پھر وہ پھنکارے گی، چیخیں مارے گی، دھاڑے مارے گی، جیسے یہ لوہے کی بٹیاں ہیں نا، ایسے وہ دھاڑے مارے گی، اور پھنکارے مارے گی، اس میں وہ ہانپیں گے، پیاس سے پانی پھٹکارے مارے گے، گرم کچھ چیزیں نہیں ملے گی، اور اسی حالت میں خالدین فیہا، اس ہمیشہ اس کے اندر ہمیشہ۔ دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، جب تک یہ زمین اور آسمان، یہ زمین آسمان اس وقت نہیں ہونے، اللہ اس کی کیفیت کو بدل دے گا، یا تو اس سے مراد وہ زمین آسمان ہوں گے جو اللہ قیامت کے دن بنائے گا، یا یہ فکرے کے طور پہ اللہ نے مثال کے طور کہ یہ جب تک اللہ یہ زمین اور آسمان رہیں گے وہ اسی طرح ترقتے رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، اللہ مگر جو اللہ چاہے، اگر کسی کی تقدیر کو، کسی کی قسمت کو، کسی کے فیصلے کو بدلنا ہے تو اللہ بدل سکتا ہے، میں اور کوئی پیر فقیر کوئی پیغمبر تبدیل نہیں کر سکتا۔ کئی پیغمبر ایسے آئیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چہروں سے خون بہ رہا ہوگا اور خون صاف کر رہے ہوں گے، کوئی بھی امتی ساتھ نہیں ہوگا، ایک بھی امتی ساتھ نہیں ہوگا، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہوں گے پروردگار میری امت کو معاف کرنا۔ کتنا درد ہے پیغمبر کو اپنی امتوں کو کہ میری امت کو معاف کرنا، اور ہم امتی ہیں کہ دین مغلوب ہے، سنتیں توڑی جا رہی ہیں، دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا اس کے پسے پشت ڈال دیا، اور لاڈ بکالے کا قانون ہے، تو وہ 200 سال سے مقدمے لڑ رہے ہیں، فقیر ہو گئے لیکن ان کو کچھ سمجھانے والا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر، اللہ جو چاہے وہ کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق فرما، اللہ اپنے حبیب کی اطاعت عطا فرما اور اپنا خوف عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچانا، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی عزیز و کارش بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اللہ شوق فوج گناہ کو معاف فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔